السلام علیکم دوستو، ٹائم ضائع کیے بنا ہم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام انبیاء کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبرائیل کی تعریف کیا ہے۔ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رکے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہ سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آسمانی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہے، جن کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آئی مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے ہوں، لہٰذا اس کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کا معنی عبداللہ کا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ میکائیل کا معنی ہے عبید اللہ اور اسرافیل کا معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح الامین اور روح القدس کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماری سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر نہر میں غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پر کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دے تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔
اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 3 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا اللہ کے حکم سے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اور اس کنویں میں ان کو حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام طور علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے۔ مختصراً یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا کہ آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے دبا لیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتوں نے دوسری بار دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ ان کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔
لہٰذا انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موعب تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے کہ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے ارشاد فرمایا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ کاش آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا تو لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کم دستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور مددگار بنے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور مقام، ہر مقام میں جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصلی حالت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلا دیا، جس سے آسمان کا افق پڑ گیا، جس سے آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق تبا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے عجائبات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلوی نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں علماء کرام کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات اور بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہے۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و تورات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
جبریل کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے متعلق اپنی کتاب کی ایک تحریر میں لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے، جس کی کیفیت ماہورہ ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ ایک عام فرشتے کے اندر نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں آج کے واقعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے اسلامک واقعے کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔